تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ نے فلاں سن میں ہجرت کی، آپ غائب کے لیے، حاضر کے لیے بھی آپ، حاضر میں بھی آپ، سبحان اللہ، غائب میں بھی آپ، اور خود کو بھی میں آپ یہ کہتا ہوں، میں آپ خود آؤں گا، تو معلوم ہے متکلم کے لیے بھی آپ، مخاطب کے لیے بھی آپ، غائب کے لیے بھی آپ، یہ آپ جو ہے مخاطب بھی ہے، متکلم بھی ہے، غائب بھی ہے، تو تینوں میں آپ ہی آپ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو بندگان خدا سے آپ ہی آپ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا، دیکھیے اہل معرفت بھی جمع ہیں، اہل علم بھی جمع ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفی رہے، جتنا بڑا صوفی ہے اتنا بڑا نبی کا دیوانہ، عالم جتنا بڑا بن گیا اتنا نبی کا دیوانہ، عقل مند جتنا بڑا ہو جائے اتنا نبی کا دیوانہ، اور جو نبی کا دیوانہ نہیں وہ عقل مند ہی نہیں، وہ صوفی ہی نہیں، وہ عالم ہی نہیں، وہ تو کچھ اور ہے، ظالم ہے وہ۔ بس سمجھ میں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا، عرض کر رہا تھا تو آپ تینوں میں ہے، آپ تینوں میں، حاضر بھی آپ، غائب بھی آپ، متکلم بھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ تمام پیغمبر آئے کیا دینے کے لیے آئے؟ علم غیب دینے کے لیے آئے۔ بے شک غیب کی خبریں دے رہے ہیں۔ تمام پیغمبر غیب کی خبروں کی بھیک دے کے گئے، گئے کہاں ہیں؟ پردے میں گئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نبی مرا نہیں، ہم مردوں کو نبی مانتے ہی نہیں، ہمارے نبی تو تمام انبیاء کی اصل ہیں، ہر نبی ان کے نور سے بنا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین ہمارے نبی ہیں، ہر نبی زندہ ہے۔ بیہقی کی حدیث ہے، بیہقی شریف حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، سب نبی زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حضور کا ارشاد ہے کہ رأیت مررت بقبر موسیٰ، مررت بقبر موسیٰ، معراج کے واقعے میں معلوم ہے خدا سے ملنے جانے والا پیغمبر اللہ والوں سے مل کے جاتا ہے۔ معراج جسے ہوتی ہے وہ بھی زیارت قبور کر کے جاتا ہے۔ معراج کی شب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر موسیٰ پر سے گزرتے ہیں، افضل ہو کر مفضول کی خبر پر سے گزرتے ہیں، اور معراج کی شب میں گزرتے ہیں۔ ہم مفضول ہوتے ہوئے غوث اعظم کی خبر شریف پر کیوں نہ جائیں؟ خواجہ اجمیری کی خبر شریف جسے معراج ملتی ہے نا وہ جاتا ہے انبیاء کے مزارات پر، جاتا ہے انبیاء کے مزارات پر سے گزرتا ہے۔ مررت بقبر موسیٰ، سبحان اللہ۔ حدیثیں پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، کیا اشارے ہیں؟ اشارے سمجھو، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، حسن کو ایک حسن ہی سمجھے نہیں، اور اے فراق مہربان نا مہربان کیا کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ ہر واقعہ جو ہے اس نگاہ کا ایک اشارہ ہے۔ غفلت میں نہ رہ، کھول ذرا دیدہ عبرت، ہر واقعہ ایک درس مسلمان کے لیے۔ وہ اس نگاہ آشنا کے اشارے ہیں جو دنیا کی تاریخ انسانی بنتے چلے جاتے ہیں، دنیا کے حالات جنہیں کہتے ہیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے اس کے اشارے ہیں، اس نگاہ آشنا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا مررت بقبر موسیٰ، میں خبر موسیٰ پر سے گزرا، حضور فرما رہے ہیں
کسی اور راستے سے چلے جاتے ہیں. خبریں موسیٰ پر سے کیوں گئے؟ تو معلوم ہوا خبر پر جانے کا حضور کو شوق ہے. موسیٰ کی خبر پر جانا حضور چاہتے ہیں. مرن تو بھی خبر موسیٰ کی خبر پر سے میں گزرا. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، تو دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. خبر شریف میں تو سرکار خبر پر سے گزرتے ہیں لیکن خبر کے اندر دیکھتے ہیں. باہر ہیں دیکھتے اندر ہیں. کیسے اندر دیکھتے ہیں؟ نہ حضور صرف باہر ہی نہیں اندر بھی ہیں. باہر بھی ہیں اندر بھی ہیں. موسیٰ سے دور بھی ہیں، موسیٰ کی شہرت سے زیادہ قریب بھی ہیں. اللہ فیکم رسول اللہ، یہ جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہے. جو موسیٰ کے اندر تھا وہ تمہارے اندر ہے، جو عیسیٰ کے اندر تھا وہ تمہارے اندر ہے، جو نوح کے اندر تھا وہ تمہارے اندر ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ اندر تھا تو وہ پیغمبر زندہ تھے. اللہ فیکم رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ میں نے خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی تو تمام انبیاء زندہ ہے، اسی لیے ہم ان کے درباروں میں حاضر ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مر گئے سو والا سے مدد طلب کر سکتے ہیں کیا؟ موتایا سے مدد طلب کر سکتے ہیں. میں نے کہا موتایا سے مدد نہیں طلب کرنا، وہ مردہ وہ کیا مدد کرے گا؟ مردے سے مدد طلب ہی نہیں کرنا بھائی. بہت خوش ہوئے. ارے مولانا بھی ہمارے فرینڈ ہے. میں نے کہا فرینڈ نہیں، تو نے غلط سمجھا مجھے. میرا لائن الگ ہے، میری لائن الگ ہے، تو الگ ہے. یہاں تک سمجھ گیا تو میں نہیں. اب میں لباس ادھرتا ہوں، چوکا نکالتا ہوں، معلوم ہوگا میں کون ہوں. میں نے کہا مردوں سے مدد نہیں طلب کرنا. وہ کیا مدد کرے گا؟ پھر یہ لوگ اولیاء کے خبروں کو جاتے ہیں، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اولیاء زندہ ہیں خبروں میں. سبحان اللہ. ہمارا خدا زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارے تمام پیغمبر زندے، ہمارا ہر ولی زندہ، ہر غوث اعظم زندہ، خواجہ اجمیری زندہ. مردوں کو زندہ کر کے بتایا گیا غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں کو خون بیزنی کہہ کے اٹھا کے بتایا گیا دیکھو میں مردہ زندہ کرنے والا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے والا ہوں. کل میرا انتقال ہوگا، کل مستقبل میں میرا وصال ہوگا تو مرنے کے میری وفات کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میں مر گیا. دیکھو میں مردوں کو زندہ کرنے والا، میں عام مردوں کی طرح نہیں ہوں گا. وفات کے بعد بھی میں زندہ رہوں گا. وفات کے بعد لوگوں کو زندہ کرنے والا، مرے ہوئے لوگوں کو موت جن پر طاری ہو گئی ان کو زندہ کرنے والا. میں خود جب موت سے گزروں گا، مجھ پر خود جب موت طاری ہوگی، میری وفات جب ہوگی، اس کے بعد کیا میں خود زندہ نہیں رہوں گا؟ مردوں کو زندہ کرنے والا وفات کے بعد کیا میں زندہ نہیں رہوں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نبی کی سنت ہے جس پر میں عمل کر رہا ہوں. نبی بھی ایک لمحے کے لیے اپنے کو بندہ بتانے کے لیے وفات پائی تھی نبی نے، اسی طرح میں مجھ پر بھی وفات طاری ہوئی، پھر مجھے زندگی مل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندگان خدا الا ان اولیاء اللہ لا يموتون ولكن ينتقلون من مقام الى مقام من دار الى دار. یاد رکھو کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں. ہمارا دوست مرنے لگے ہم خوش ہوں گے، اچھا وہ مر گئے. میرا ایک دوست ہے اس پر سکرات طاری ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ میرے کسی دوست پر سکرات طاری ہو، سب کی عمریں دراز ہو. مثال کے طور پر میرے کسی دوست پر موت طاری ہو گئی، مثال کے طور پر فرض کیجئے، فار ایگزامپل، ادھارن کے لیے کمل میں کہتے ہیں ادھار نہ مانگا، ادھار نہ مانگا، ادھارن کے لیے تمثیلاً. تو سمجھیے کہ میرے ایک دوست مرنے لگے، موت کے آثار